بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے، اور آج تک جس نے اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں اللہ پر توکل کر کے ہمارے لیے کیا مثالیں قائم کی ہیں، جن پر عمل کر کے ہم بھی متوکلین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ توکل ہے کیا۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ اور یقین۔ اللہ پاک پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل مضبوط اور پکا ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توکل کمزور متزلزل ہوگا، اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ عظیم پر مضبوط توکل و بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توکل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم پر توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل و یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری پر توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورہ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورہ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ پاک سے رجوع، اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سے لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں منقول ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باندھ کر توکل کرو۔ امام بیہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر ذوف یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام نے کس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی بات کریں تو آج سنت خلیل تو ادا ہو ہی رہی ہے، مگر حضرت ابراہیم جیسا توکل کیوں نہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے، اور یہ خداوند کریم کی وحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ دل ہر معاملے میں وکیل یعنی کارساز دو جہاں پر اعتماد کرے اور اس کی ذات سے مطمئن رہے، کسی بھی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو، کسی معاملے میں فکر مند نہ ہو، ظاہری اسباب میں خلل پڑنے سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی اس کے تمام معاملات حل فرمانے والا ہے، اور ہر کام خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ نعم المولا و نعم الوکیل، یعنی اچھا مولا اور اچھی وکالت پر کامل یقین و اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو توکل کا حکم دے کر اس کو ایمان کی شرط ٹھہرایا ہے، اور ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔
اس طرح کی متعدد آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں جن میں توکل کی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم خدا پر ایسا توکل کرو گے جیسا توکل کا حق ہے تو وہ تمہارا رزق تم کو پہنچا دے گا، اسی طرح جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے جو صبح کو بھوکے اڑ کر جاتے ہیں اور سیر ہو کے آتے ہیں۔ مزید فرمایا جو شخص خدا کی پناہ میں جائے گا حق تعالیٰ اس کے سب کاموں کی سربراہی فرمائے گا اور اس کی روزی ایسی جگہ سے پہنچا دے گا جو وہ نہیں جانتا ہے، اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے گا حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت میں نام متوکل تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ سے بڑھ کر معرفت خداوندی کا شناسہ اور کون ہے۔ آپ محدین کے سردار اور عارفین کاملین کے رہنما ہیں۔ توکل کی حقیقت آپ پر روز روشن کی طرح آیا تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر رب کی وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد جب کوئی بندہ سب کچھ چھوڑ کر میری پناہ لے گا، اگرچہ زمین و آسمان کی خلقت مکر و فریب سے اس پر حملہ کرے، میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب اپنا خلیل کیا، ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے۔ تب آپ نے ایک دعا کی، ترجمہ اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے؟ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہ تھا۔ عرض کیا یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اور انتظار کی بے چینی رفع ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معنی یہ ہے کہ سلامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے۔ پاؤں سے دوڑتے حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط ملط کر دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے۔ یہ فرماتے ہیں وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بائینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سبحان اللہ، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان اور یقین کامل تھا۔ دل کے قرار کے لیے بارگاہ سمدیت پہ مذکورہ سوال قائم کیا اور رب پر توکل کے سبب اللہ پاک نے آپ کے سوال کا حکمت بھرا جواب بھی عنایت فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جانے لگا تب جنوں اور انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق چیخ اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے مولا کائنات، زمین میں سوائے حضرت ابراہیم کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کے سبب جلایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم تیرے نبی کی امداد کریں۔ حضرت ابراہیم نے ہواؤں اور پانی کے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ تب آپ سے سید الملائکہ نے کہا کہ تو پھر اپنے رب سے ہی سوال کرو۔ آپ نے فرمایا وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل ہے۔ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت پر کامل یقین و اعتماد ہے کہ جس رب کی خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہی رب میری حفاظت فرمانے والا ہے، اور اس توکل کا آپ کو انعام یہ ملا کہ اللہ پاک نے نار نمرود کو آپ پر گل و گلزار کر دیا اور آپ ہی کی شکل کا ایک فرشتہ آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ اس سے انس حاصل کریں۔ آپ اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ خود فرماتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور اتنا پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا امتحان لیا اور آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، صرف جنگل تھا۔ حکم خداوندی پر آپ نے عمل کیا۔ اس توکل کی برکت کہ اس جگہ شہر مکہ آباد ہوا اور آپ ہی کے ہاتھوں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو آج تک عالم اسلام کو سیراب کر رہا ہے، دلوں کی مرادوں کو پوری کر رہا ہے اور گوں نگوں بیماریوں سے شفا عطا فرما رہا ہے۔ پھر آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا، وہ بیٹا جسے آپ بہت چاہتے تھے اور جو بارگاہ سمدیت کی دعا کا ثمرہ تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ترجمہ الہی مجھے لائق اولاد دے، تو آپ نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقلمند لڑکے کی۔ حکم خداوندی پر آپ نے عمل کیا اور مینا میں اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ توکل کی برکت کی چھری نہ چلی اور رب نے فرمایا
اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ توکل کی برکت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل کا فدیہ دے دیا گیا اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف کیا گیا۔ جب حضرت جبرائیل جنت سے فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ حضرت ابراہیم کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب آسمانوں کی طرف دیکھ کر پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو پڑھا اللہ اکبر واللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعہ کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحج کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ مگر افسوس آج سنت ابراہیمی تو ادا کی جا رہی ہے مگر حضرت خلیل جیسا توکل مفقود نظر آتا ہے، اسی لیے راہ خدا میں پیش کی جانے والی ان گنت قربانیوں، حاجیوں کی کثرت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے باوجود مسلمان نت نئی مصیبتوں کا شکار ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے توکل اور بھروسے کی کہ آپ نے کس طرح سب کچھ چھن جانے پر اور اس کے ساتھ اپنی بیماری پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اہل اللہ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ انہی افراد کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مالی اور جانی نقصان ہو تو فرمایا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس نقصان کے بدلے رحمت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، تاکہ انسان ہر مادی نقصان اور خسارے کے لیے آمادہ رہے اور یہ احساس رہے کہ یہ مادی نقصان اور خسارہ نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے تو اس میں قوت تحمل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عظیم قوت ہے جو اخلاق حسنہ کو جنم دیتی ہے، جس سے ہر انسان آنے والے مصائب و پریشانی کو فراغ دلی سے قبول کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں امتحان ہمیشہ سے ہی ایک ناپسندیدہ شے ہے۔ انسان کی اس ناگواری کا سبب یہ ہے کہ اس کو دوران امتحان چستی، باہمی ہوشیاری، محنت اور ذمہ داری سے متصف ہونا پڑتا ہے، جبکہ انسان اپنی زندگی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ طور پر گزارنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ جان لے کہ امتحان کے بعد اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے تو پھر وہ امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے۔ دیکھا جائے تو امتحان بہت بڑی نعمت ہے، جس کو امتحان سے گزارا نہیں جاتا در حقیقت قدرت اس کو کوئی نعمت عطا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر ساہلے لوگوں کا، پھر اس سے نچلے درجے والوں کا۔ روایت میں درج ہے ہر شخص کا ایمان اس کے دین کے اندازے سے ہوتا ہے، اگر کوئی دین میں مضبوط ہو تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ یزید بن سیرہ فرماتے ہیں جب حضرت ایوب کی آزمائش شروع ہوئی تو گھر والے سب داغ مفارقت دے گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز نہ رہی، آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے۔ فرماتے ہیں اے اللہ تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دیں، اس وقت میرا دل ان کی طرف مشغول تھا، وہ سب کچھ چھوٹ گیا ہے، اب میں فکر سے آزاد ہوں، اب میرے دل اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہی، لہذا تیرا ذکر کیوں نہ کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، صرف آپ کی ایک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی تھیں، آپ کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ ایک دن شیطان بصورت طبیب مل گیا، اس نے کہا کہ آپ کا شوہر سخت بیمار ہے، فلاں بت کے نام خیرات کرو یا مکھی مارو تو شفا ہو جائے گی۔ جب آپ کی بیوی نے آپ کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو کہنے لگے کہ شیطان کس کس انداز سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک دن دعا کی مولا تو نے مجھے اس آزمائش سے ڈالا ہے تو ہی مجھے اس آزمائش میں سے نکال اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز بنی اسرائیل کے چند لوگ آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ضرور اس آدمی نے کچھ بڑے گناہ کیے ہیں جو اتنی بڑی بیماری لگی۔ آپ نے یہ سنا تو خدا کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اور سجدے میں گر پڑے۔ آخر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، وہی پی لو اور اس سے نہا بھی لینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ تندرست ہو گئے اور جنت سے لباس آیا جس کو آپ نے زیب تن کیا۔ جب بیوی نے انہیں دیکھا تو نہیں پہچانا، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے سب مال و اسباب بھی عطا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و ہمت سے کام لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر یہ دیا کہ صحت یابی کے بعد ایک روز حضرت ایوب سے پوچھا اے ایوب بتاؤ حالت بیماری کے دن اچھے تھے یا آپ کے دن؟ تو حضرت ایوب نے جواب دیا بیماری میں 2 بار تیری ندا آتی تھی۔ اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو میرا سارا دن اس خوشی میں گزر جاتا کہ مولا نے مجھ سے میرا حال پوچھا اور مجھے تکلیف کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک بار رات کو پوچھا جاتا کہ اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟
تو رات بھر اسی خوشی میں گزر جاتی تھی کہ میرے مولا نے میرا حال پوچھا ہے، لیکن اب وہ ندا آنا بند ہو گئی ہے تو مغموم رہتا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جب مولا کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا مقصد اس بندے کو نوازنا ہوتا ہے، تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ اس بندے کو کندن بنا کر تیار کر کے عظیم کام سونپنا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ النساء، انعام، یونس، الصافات، انبیاء، القلم، ان میں سے 4 پہلی صورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخر کی صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت، مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا امتی تھا اور آپ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور تمرد و سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلانا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ 3 بار قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق غذا نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو و تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ دوستو، جو کوئی بھی اپنی کسی مشکل میں یہ دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو قبول فرما کر اس کی مشکل کو رفع فرما دے گا۔ حضرت حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ دعا سیدھی عرش پر پہنچی اور فرشتوں نے اس دعا کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ یونس جن کی تمام تر عبادات اور اعمال آسمان پر آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہی یونس ہے جو میرا متوکل بندہ ہے۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔
یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دین بھی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریا گزاری کرتے رہے اور متفقہ آواز سے اقرار کرتے رہے، پروردگار، یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دے دی۔ اور ذوالنون یعنی یونس کا معاملہ یاد کرو، جب ایسا ہوا تھا کہ وہ راہ حق میں خشمناک ہو کر چلا گیا، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، پھر جب اس کو آزمائش کی تنگی نہ گھیرا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی تاریکیوں میں پکارا، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں خود پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق پہنچانا ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے، آپ کوئی شہزادے نہیں تھے، لیکن آپ کی پرورش شہزادوں کی طرح ایک بادشاہ کے محل میں ہوئی۔ آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ظلم ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن آپ سے نادانستہ طور پر کسی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے مطبخ یعنی باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص کو فرعون کے مطبخ کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کے قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ نے تادیباً اس قبطی کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ خود بھی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تادیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی کو اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے اولاً اس سے یعنی اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو۔ پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اس لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ پاک نے بخشش کا پروانہ بھی دے دیا اور آپ کا مواخذہ نہیں ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ جب آپ کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا، کیا حال ہے؟
انہوں نے کہا یہ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں دیتے تب تک ہم کھڑی رہتی ہیں، پھر ان کا بچا ہوا پانی جانوروں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، ہمارا والد بوڑھا ہے، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو اس کنویں سے پانی نکالے اور جانوروں کو پلائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا، جانوروں کو پلایا، جب جانوروں نے پیا خوب سیراب ہو گئے، اور ادھر لڑکیاں جب معمول سے پہلے گھر گئیں، یاد رہے لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے دریافت کیا اتنی جلدی کیسے، تو لڑکیوں نے مسافر کا تمام حال سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے مسافر کو حاضر کرنے کا کہا، جب مسافر یعنی موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں قسمت کا مارا آدمی ہوں، وہاں فرعون نے مجھ سے قصاص لینا چاہا تو میں یہاں آیا۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور ان کو تسلی دی اور کہا ابھی آپ ظالموں کے پنجے سے چھوٹ آئے۔ حضرت شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو ایک طاقتور اور امین نوکر کی ضرورت تھی تاکہ بکریوں کا دیکھ بھال بھی کرے اور دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح بھی کرے۔ نکاح میں مہر 8 سال کی خدمت مقرر ہوئی اور 10 سال کی مہلت ملی، اور یہ شرط بھی لگائی گئی کہ ہم آپ سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، جس کو بخوشی موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا نکاح مبارک صفورہ سے ہوا۔ جوانی کبھی کبھی مراد کو پہنچ جایا کرتی ہے کہ اس نے چند سال شعیب علیہ السلام کی دل و جان سے خدمت کی۔ دوستو نکتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو بادشاہ کے محل میں بڑے ناز و انداز سے پلے بڑھے تھے، لیکن آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کے بعد وہاں سے بے سر و سامان نکل آئے۔ نامعلوم کیسی کیسی مشکلات عبور کر کے صحرائے سینہ عبور کرتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا واقف کار ہے، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ ہی روٹی روزی کا وسیلہ ہے۔ مفلسی کی انتہا ہے۔ اگر کوئی اور عام شخص ہوتا تو وہ ہمت ہار جاتا، لیکن حضرت موسیٰ نے ہر مشکل وقت میں اللہ سے لو لگائی اور اسی سے دعا کی۔ دانستہ طور پر قتل کیا تو اللہ سے معافی مانگی، مصر سے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی جان بچا کر نکل پڑے اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا تو راستہ معلوم نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ روزی روٹی کی دعا کرتا، لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہوں نے ایک طویل دعا کی جس کے کلمات یہ تھے، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ خیر و برکت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے اور اس کا نازل کرنے والا آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ آپ جنہیں مدین میں کوئی جانتا نہ تھا سب جان گئے، اور ملازمت بھی مل گئی، سر چھپانے کی جگہ بھی مل گئی، دیندار خاندان بھی مل گیا اور نیک سیرت بیوی بھی مل گئی۔ بعد میں اسی دعا کی برکت سے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا۔ دوستو یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ پر توکل سے ملتی ہے، اور یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ سے دعا کرنے سے ملتی ہے۔ ان توکل کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت پر توکل کیا تو اللہ نے بھی انہیں ایسی جگہ سے سب کچھ عطا کیا جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جو اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے اس کی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ دوستو قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بہت شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا تو ان کی عمر باختلاف روایت 14، 13 یا 17 سال تھی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے یعنی 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے مراد والد ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔
والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف کی خالہ لیا حضرت یعقوب کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان کے وطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے وطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 الاتی بھائی تھے، جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیت سے حضرت یوسف کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کس طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہو کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آئیں گے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی ایک کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیرخواہانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کے من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریبی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کے لیے پانی کے منتظم سقے کو کنویں پر بھیجا۔ گو لوگوں کی نظر میں اتفاقی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی وقت اتفاق نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ، جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زعر بتایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا تو ایک کم سے نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ توریت سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے۔
اور نہ قرآن عزیز کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر۔ سلسلہ واقعہ کی اگلی کڑی یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک اسماعیلی مدیانی قافلے کے دھاتوں ایک قلیل قیمت میں غلام گریختہ قرار دے کر فروخت کر دیا۔ یہ قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بلسان اور مسالہ جات لے کر جا رہا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود ان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید و موافقت نہ تو توریت کرتی ہے نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔ ان دونوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاقی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو توریت نے پوتیفار یا قطبیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ حضرت یوسف کا جوانی کا علم تھا، حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال اور آنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یوسف پر ہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بھلا، اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے؟ لیکن مصر کی اعزازاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف کے لیے وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، عشوہ ترازیوں کی بارش۔ ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحے کے لیے بے عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، محبت ولی الہی نے دو ایسے معقول محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ناممکن ہے، پناہ خدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے؟ اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کے بجائے مجھے عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔ اس سارے واقعے کو عزیز مصر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہایت تشویش کا اظہار کیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے سارے واقعے کو حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ حضرت یوسف کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو الزام سچا ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، گویا الزام جھوٹا ثابت ہو گیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریجھ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ، آہستہ آہستہ اس تان و تشنی کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو یہ تانا بے حد شاق گزرا۔ اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر تان کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور رمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور سب نے ترنج یا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، باخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بےحد محفوظ ہوئی، اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کے غرق محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مقنون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا کیا حال ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ میرا عشق بجا ہے یا بیجا، اور تمہاری ملامت برمحل ہے بے محل؟
مصری عورتوں کی بدوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ان حالات کا اندازہ کیجئے جن حالات میں یوسف مبتلا تھے۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدمیانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے۔ جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے۔ یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے، پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریختہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے، مگر اس پر بھی وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب میں ایک کمزور انسان ہوں، میں اس قابل کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا تو حسن اتفاق ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ جس زمانے میں واقعہ پیش آیا اس زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا اور اس ساقی کا نام ابروہا یا ادیونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا۔ نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نبی اور نبیزاد تھے، دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ وہ قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے، موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بارے مجھے تعلیم فرمائی ہے من جملہ ان کی تعبیر اور رویہ کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو، میں نے ان لوگوں کی ملت کا اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے، اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوستو جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی ہیں اور فیصلہ یہی ہے جب یہ قید خانے سے باہر گیا تو حضرت یوسف کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گایوں کا گوشت کھا رہی ہیں اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھی۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام بھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا، مگر خواب سن کر سب نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اضغاث احلام ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کہانوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا، اسی اسنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔ حضرت یوسف کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجیے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے
کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ اس سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کاٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا، ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ بعد ازاں آپ کو وزیر خزانہ کے تمام امور مل گئے اور آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تخت و تاج کا مالک مختار ہے اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربار یوسفی پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی۔ بہرحال ان تمام واقعات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور ان تمام حالات میں ثابت قدم رہے۔ اللہ کریم پر توکل سے آپ کے تمام تر حالات بہتر ہوتے رہے اور آخرکار آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کا آنا اور پھر سب رازوں پر سے پردہ ہٹانا، یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت تھی اور حضرت یوسف کا توکل تھا۔ اسلام کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک انتہائی شریف، عفیفہ اور پارسا خاتون تھیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بیٹی کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق روح اللہ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے، اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ روح کائنات کی ہر زندہ شے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اسے زندہ رکھنا چاہے۔ قرآن میں ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موجود ہے جس کی آیات 16 تا 36 میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پر تذکرہ ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت مریم کنواری تھی۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ دوستو، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں تب تک کوئی سبب پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک اللہ پر توکل نہ ہو تب تک کچھ میسر نہیں ہو سکتا۔ دوستو، عام زندگی میں بھی توکل کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا اور واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔
مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے، میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا، ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھی رہے۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ ڈاکٹر کے بعد پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ میں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو الکریم، الرحیم، القریب، المجیب اور الواحد الاحد ہے۔ وہ ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔